حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 15 ہجری میں فلسطین فتح ہوا۔ اس وقت یہاں پر رومیوں کی حکومت تھی، وہ عیسائی تھے۔ انہوں نے یہودیوں پر پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ بیت المقدس کی زیارت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد یہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا اور یہودیوں پر سے یہ پابندی اٹھا لی گئی۔ عیسائیوں کی یہودیوں سے دشمنی کا سبب یہ تھا کہ یہود نے نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا تھا بلکہ انہیں جادوگر قرار دے کر ان کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ بھی دیا تھا۔ وہ اپنے تئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب بھی دے دی تھی۔ قرآن مجید کا بیان یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ احادیث صحیحہ میں ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دجال کو مقام مد پر قتل کریں گے۔ اب یہ اسرائیل میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر ایک ایئرپورٹ بھی موجود ہے۔ صلیبی بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے صلیبی جنگیں 1100 سے لے کر 1300 عیسوی تک لڑی گئیں۔ مسیحی دنیا اس وقت دو حصوں میں تقسیم تھی، مشرقی کلیسا کہ جس کا مرکز قسطنطنیہ اور موجودہ استنبول تھا، اور دوسرا مغربی کلیسا کہ جس کا مرکز روم اور موجودہ اٹلی تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے شدید مخالف تھے۔ مغربی کلیسا کے پوپ اربن دوم کی خواہش تھی کہ کسی طرح مشرقی کلیسا بھی اس کے تابع ہو جائے۔ صلیبی جنگوں کا بڑا سبب تو یہی مذہبی تھا، لیکن پوپ کا فتویٰ البتہ اس کے علاوہ بھی سیاسی اور معاشی اسباب تھے۔ پوپ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ سب عیسائی بیت المقدس کی فتح کے لیے نکلیں۔ جو اس جنگ میں مارا جائے گا وہ جنتی ہے اور اس کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پس سب چور، اچکے، زانی، شرابی اور ڈاکو اپنے گناہ بخشوانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور رستے میں شہروں سے گزرتے ہوئے خوب فساد برپا کیا۔ یہ افواہ بھی عام کی گئی تھی کہ یروشلم کی فتح کے ساتھ ہی یسوع المسیح علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ لہٰذا اس سبب سے بھی ان جنگوں کے لیے عیسائی جوش و خروش میں اضافہ ہو گیا۔ بیت المقدس میں یہودیوں کی دلچسپی کی وجہ تو ہیکل سلیمانی ہے، جبکہ عیسائیوں کے نزدیک بھی یہ مقدس مقام ہی ہے۔ یہاں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ مغربی کنارے میں بیت لحم میں ایک مقام ہے جس پر اس وقت ایک گرجا گھر بنا ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے یہ مقام انتہائی مقدس ہے۔ بیت المقدس کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری ویڈیو سیریز دیکھتے رہیے، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔